اس لیے کہ اس کی ڈائمنشن ہے انٹرنیشنل. اس میں امریکہ آج عمران خان نے اندر کہا بھی ہے کہ امریکن ایمبیسی کا نمائندہ اس کو بھی عدالت میں بلایا جائے, اور ایک سابق جرنیل کا بھی انہوں نے نام لیا ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے جو وچ ہنٹ کی ہے 1967 میں ہم نے شروع کیا تھا, جو مشرقی پاکستان کے اندر اس طرح کا اگرتلا سازش کی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جا کے؟ اچھا انجام تب ہوگا جب لوگوں کو اپنی مرضی سے لوگ منتخب کرنے کی اجازت دی جائے گی, اور یہ باقی کوئی طریقہ بھی نہیں چل سکے گا. یہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. کہ جو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ نئے سرے کے اندر آپ کس کے نیچے جورسڈکشن ایزیوم کریں گے, لا کے نیچے. یہ دو. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں اندر جو ماحول تھا وہ آپ نے پوچھا, کیس ہی کوئی نہیں ہے تو ماحول کیا ہے؟ کیس دو نقطوں میں کہ ہم وہ واحد ملک ہیں جس کے بارے میں ایک تیسرے چوتھے درجے کا آفیسر ایک فارن کنٹری کا یو ایس کا یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کرو, رجیم ہوگی چینج. وہ کہتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہ رہے, اور نہیں رہا عمران خان وزیر اعظم. اور اس بارے میں قانون میں لکھا ہوا ہے, جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں, کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی کا چیف ہے پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو پبلک انٹرسٹ میں ہو تو آپ کے انٹرسٹ میں ہے نا, امریکہ کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے. میرا بھی انٹرسٹ یہی ہے پاکستانی. ہم کہتے ہیں کسی کی بھی مداخلت پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے فیصلے پاکستانیوں کو کرنے چاہیے. جس طرح الیکشن آ رہا ہے 8 فروری کو, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کسی بند کمرے میں فیصلہ قبول نہیں کرے گی قوم. تو یہ بتانا جرم ہے, یعنی مداخلت کرنا جرم نہیں ہے. کسی نے مداخلت کی, بتانا جرم بن گیا. اس لیے کیس کوئی نہیں ہے. یہ سب الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو روکنے کے حربے. آپ نے دیکھا 2 سینچریز کے قریب بن گئے مقدمات. ان میں ہے کیا؟ ان مقدمات کو بنانے کے بعد بھی عمران خان کے مالی کی ضرورت ہے, عمران خان کے گارڈ کی ضرورت ہے, عمران خان کے باورچی کی ضرورت ہے, عمران خان کے چوکیدار کی ضرورت ہے, جو گواہیاں دیں. اور بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو آ کے اسی طرح کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں. میں ان کو جو آنے والے ہیں اور جو نہیں آنے والے سب کو میں ملا کے کہتا ہوں, ان سب کو, کہ پاکستان کے لوگ یہاں سے آگے گزر گئے. میں نے آج عمران خان صاحب سے بھی جب سیاسی گفتگو کا ایک پورشن تھا میرا ان کا, اس میں نے ان کو پارٹی کے بارے میں بتایا, اور میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے پہلی دفعہ کہ ہم سارے پیچھے رہ گئے, قوم آگے نکل گئی. جب قوم کو یہ کہا جائے گا ساڑی کل ہو گئی ہے, تو قوم ووٹ کی, اپنے ووٹ کی بے توقیری اور توہین سمجھتی ہے اس کو. اس لیے کہ کسی گل پہ کسی کو اقتدار پاکستان میں منتقل کرنے کی کوئی پروویژن آئین کے اندر موجود نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے ایک ایسے صاحب کو لایا گیا جو 1981 میں پہلی دفعہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. کیا دیا انہوں نے؟ 85 میں وہ بنے تھے پہلے فائنانس منسٹر, 81 میں, 85 میں وہ بن گئے وزیر اعلیٰ, 88 میں وہ وزیر اعظم بن گئے. اور صرف 3.5 سال عمران خان کا وقفہ چھوڑ کے وہ وزیر اعظم, پھر ان کے بھائی وزیر اعظم بنتے ہیں, ان کا بھتیجا اور دوسرے وزیر اعظم کا بیٹا وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. وہ وزیر اعلیٰ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہو گئے. تو وہ کون سا نسخہ کیمیا اس دفعہ ملا ہے مے فیئر کے اندر سے, جس کو وہ لے کے آئے ہیں اور پہلے نہیں تھا, اور انہوں نے 18 مہینے شہباز شریف کو بھی نہیں دیا کہ ملک اس طرح سے ٹھیک کر دو. یہ نسخہ ہے, وہ نسخہ وہ جیب میں چھپا کے رکھ کے آئے تھے. اس نسخے کا ایک ہی نام ہے جو پاکستان کی قوم پوری اچھی طرح سے جانتی ہے, وہ ہے NRO. اور انہوں نے کہا نا کہ جی بڑی قدرت مہربان ہے. قدرت مہربان نہیں, NRO مہربان ہے آپ پہ. قدرت جس پہ مہربان ہو وہ پبلک میں جا سکتا ہے, اس کی عزت ہوتی ہے باہر. قدرت کی میزبانی کا سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آبرو ہو. آپ نے تو خود کو تماشا بنا دیا. کل پھر ایک انٹرنیشنل ریٹنگ چھپی ہے کرپشن میں, پاکستان کو نواز شریف کے نام سے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا اس میں. وہ میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں اس کو.
اس لیے یہ ساری کوشش اپنی جگہ، لیکن قوم پوری طرح سے الیکشن کے لیے